بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی ڈونا نے سانس روک لی۔ الپا دماغی طور پر پولیس افسر کے سامنے حاضر ہو گئی۔ وہ ابھی تک پچھلے اسٹیشنوں کے ریلوے پولیس افسران سے رابطہ کر کے ایک بچی کے اغوا کے بارے میں اطلاع دے رہا تھا۔ ٹرین جا چکی تھی۔ اس نے بلی سے باتیں کرنے کے دوران میں اس کے خیالات پڑے تھے اور معلوم کیا تھا کہ وہ کسی کار کی اگلی سیٹ پر بچی کو بازوؤں میں لیے بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی شخص بیٹھا کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ یقیناً سلمان افریدی تھا۔ وہ سلمان افریدی اسی ٹرین کے کسی دوسرے کمپارٹمنٹ میں رہا ہوگا۔ جب بلی ننھی بچی کو گود میں لے کر ٹرین سے اتری تو اس کے ساتھ سلمان افریدی بھی اتر گیا اور اب وہ دونوں اس بچی کو لے کر کار میں کہیں جا رہے تھے۔ الپا نے انسپیکٹر سے کہا، آپ میرے لیے ٹیکسی یا کار کا بندوبست کر دیں، جتنی رقم کی ضرورت ہوگی میں دوں گی۔ انسپیکٹر نے کہا، آپ کو کار کے لیے اپنا پاسپورٹ اور دوسرے اہم کاغذات جمع کرانے ہوں گے۔ آپ پاسپورٹ اور کاغذات کو چھوڑیں، مجھ سے زیادہ رقم لیں، میں آپ کو ابھی $20,000 دوں گی۔ انسپیکٹر نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ گویا انڈین کرنسی کے مطابق 10 یا 11 لاکھ روپے دینے کو تیار تھی۔ وہ بولا، میری اپنی ایک ذاتی کار ہے، میں ابھی پکے کاغذ پر اسے تمہارے نام لکھ دوں گا، آپ فوراً لکھیں اور یہ رقم لیں۔ اس نے بیگ میں سے $20,000 نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ آدھے گھنٹے کے اندر لین دین مکمل ہو گیا۔ وہ انسپیکٹر کی گاڑی لے کر اسے ڈرائیو کرتی ہوئی پچھلے اسٹیشنوں کی طرف جانے لگی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ آگے جا کر بلی کو ڈھونڈ نکالے گی، مگر امید تھی کہ شاید بلی کی کسی غلطی سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی بیٹی تک پہنچ سکے گی۔ بیٹی کے اغوا ہونے کے بعد کئی بار پارس یاد آیا، آخر وہ اس کی بیٹی کا باپ تھا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بلی مہاراج کی انتقامی کارروائی سے بچنے کے لیے ننھی سی مونا کو اغوا کر کے لے گئی ہے۔ الپا اور پارس کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تھے۔ ایک معصوم بچی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ پارس کا بھی فرض تھا کہ وہ بیٹی کی بازیابی کے لیے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرے اور بلی ڈونا کو ٹریپ کر کے سزا دے۔ وہ خیال خوانے کی پرواز کرتی ہوئی پارس کے دماغ میں آئی۔ پارس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی کہا، آؤ سنم، جاؤ سنم، گھر تمہارا ہے۔ بائی دا وے، سنم کا نام کیا ہے؟ وہ پارس کے پاس سے کبھی نہ آنے کے لیے گئی تھی، مگر حالات نے غرور توڑ دیا تھا۔ وہ مجبور ہو کر آئی تھی۔ جھجکتے ہوئے بولی، میں ہوں۔ 3 بار میں بولو گی تو بکری کہلاؤ گی، ایک بار میں کہنے کا مطلب ہے کہ بکری بنتے بنتے ادھوری رہ گئی ہو۔ وہ پھر جھجکتے ہوئے بولی، میں ہوں الپا۔ اوہ، تم کیسے راستہ بھول گئیں؟ ہماری بیٹی پر مصیبت آئی ہے، بلی ڈونا اسے اغوا کر کے کہیں لے گئی ہے۔ تم میری بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکیں، اب میرے پاس آ کر یہ منحوس خبر سنا رہی ہو۔ پارس، یہ غصہ کرنے کا وقت نہیں ہے، بلی کو کسی طرح ٹریپ کرو۔ کیسے ٹریپ کروں؟ میں تو ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گیا ہوں، یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں تھی اور اب میری بیٹی کو لے کر کہاں گئی ہے۔ وہ انڈیا میں مدراس سے ممبئی جانے والے راستے پر ہے۔ میں رات کو ٹرین میں سو رہی تھی، وہ اسے اٹھا کر لے گئی۔ میں ایک کار میں اسی راستے پر جا رہی ہوں۔ بلی کو احمق نہ سمجھو، وہ راستہ بدل چکی ہوگی، پھر وہ تنہا میری بیٹی کو اغوا کرنے کی جرت نہیں کرے گی۔ اس کی پشت پر کوئی طاقت ہوگی، کسی خاص مقصد کے لیے میری بیٹی کو اغوا کیا گیا ہوگا۔ مہاراج بلی کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری بیٹی کو اس لیے لے گئی ہے کہ ہم اسے مہاراج کے حملوں سے بچاتے رہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو بلی کے ساتھ ہماری مونا پر بھی مصیبت آئے گی۔ ہاں، بلی کے ساتھ سلمان افریدی نام کا ایک شخص ہے جسے وہ اپنا شوہر کہتی ہے۔ پتہ نہیں وہ کتنے شوہر بھگتا چکی ہے۔ مجھے اس کے شوہر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں پاپا سے کہوں گا وہ بلی کو ٹریپ کریں گے، مگر یاد رکھو وہ کہیں روپوش رہے گی اور میری بیٹی نہیں ملے گی تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو سو رہی تھی۔ اگر مجھے زیادہ بکواس نہ کرو۔ میری بیٹی مجھے واپس ملے گی تو میں اسے تمہارے پاس نہیں جانے دوں گا۔ نہیں، وہ میری بیٹی ہے، میرے پاس رہے گی۔ تم اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ میں اپنی بیٹی کو تمہاری جیسی تنہا اور در بدر بھٹکنے والی ماں کے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ پارس، ایسی دشمنی نہ کرو، میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ میں اپنا آخری فیصلہ
فیصلہ سناتا ہوں، فی الحال بیٹی نہ تمہارے پاس ہے اور نہ میرے پاس ہے، اب ہم دونوں میں سے جو اسے بلی سے چھین لے گا وہ اسی کے پاس رہے گی۔ بیٹی کو اپنے کلیجے سے لگا کر رکھنا چاہتی ہو تو اسے کسی طرح حاصل کر لو، مجھ سے توقع نہ رکھو کہ میں اسے حاصل کر کے تمہارے حوالے کرنے کی حماقت کروں گا، اب جاؤ یہاں سے۔ اس نے سانس روکی، وہ اپنی کار میں دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ اس نے کار سڑک کے کنارے روکی ہوئی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے اور بیٹی کو کہاں تلاش کرے۔ ایک بات تو یقینی تھی کہ پارس اس سے زیادہ ذہین تھا، اس کے ذرائع بھی وسیع تھے، وہ اس سے پہلے بلی تک پہنچ کر اپنی بیٹی کو لے جا سکتا تھا۔ گویا پارس بھی اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا، ایک تو بلی سے نمٹنے کا مسئلہ تھا، اوپر سے پارس ایک چیلنج بن گیا تھا۔ اس نے ایک کے بعد دوسری مصیبت مول لی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر سوچنے لگی، آخر پارس کے پاس کیوں گئی تھی، اب اس سے کیسے نپٹے گی۔ یہ لکڑی تھی، وہ لوہا تھا اور لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا تھا۔ تب پورس یاد آیا، وہی پارس کے مقابلے میں مونا کو حاصل کر کے اسے ایک ماں کے حوالے کر سکتا تھا۔ وہ پورس سے رابطہ کرنے سے پہلے تمام اچھے اور برے پہلوؤں پر غور کرنے لگی۔ وہ پچھلے دنوں خود کو بلی ڈونا ظاہر کر کے پورس کے کام آتی رہی تھی، بعد میں اصلیت ظاہر کر دی تھی کہ وہ الپا ہے۔ اس نے پورس کی پلاننگ کے مطابق مہاراج کے بیٹے کو اغوا کیا تھا، بعد میں نیلما مہاراج کے بیٹے اور نتاشا اور نتالیا کو چھین کر لے گئی تھی۔ ویسے پورس یہ مانتا ہوگا کہ الپا اس کے کام آتی رہی ہے اور اب اس کا فرض تھا کہ الپا کے کام آئے۔ وہ پورس کے دماغ میں آ کر بولی، میں ہوں الپا، میرے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے، بلی ڈونا نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، پتہ نہیں وہ اسے کہاں لے گئی ہے۔ پورس نے کہا، یہ پارس مکاری دکھا رہا ہے، اس نے بلی کے ذریعے اپنی بیٹی کو تم سے چھین لیا ہے، بلی نے بیٹی کو باپ کے پاس پہنچا دیا ہے۔ پارس اپنی بیٹی کے اغوا سے بے خبر تھا، میں نے اسے یہ بات بتائی ہے، اب وہ مجھے الزام دے رہا ہے کہ میں بیٹی کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی ہوں، اس لیے ہم میں سے جو بیٹی کو تلاش کر کے حاصل کرے گا بیٹی اسی کے پاس رہے گی۔ اور تم نہیں چاہتی کہ بیٹی باپ کے پاس رہے؟ میں کبھی ایسا نہیں چاہوں گی، بیٹی اس کے پاس رہے گی تو مسلمان بن جائے گی۔ یہ تو میں بھی نہیں چاہوں گا کہ وہ مسلمان بن کر پرورش پاتی رہے۔ تم کوئی ایسی تدبیر کرو کہ پارس سے پہلے میری بیٹی کو بلی سے چھین کر میرے پاس لے آؤ، میں ہمیشہ تمہارے کام آتی رہوں گی، آئندہ بھی ہم دوست رہیں گے، پلیز میری بیٹی کو پارس کے پاس نہ پہنچنے دو، اسے میرے پاس لے آؤ۔ بلی ڈونا کس ملک میں ہے؟ بھارت میں ہے۔ اوہ گاڈ، میں ہزاروں میل دور ہوں، میں بھارت کے شہر ممبئی آ رہا تھا، لیکن نیلما نے طیارے کو ہائی جیک کر کے تل ابیب پہنچا دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا پوتا ٹی آر بھاٹیا اسی طیارے میں سفر کر رہا تھا، اب وہ اسرائیل جیسے چھوٹے ملک میں رہے گا تو وہ اس سے بار بار رابطہ کر کے اس کی یادداشت واپس لائے گی، اسے فرہاد کے ترمیمی عمل کے اثر سے نکالے گی۔ ٹی آر بھاٹیا کو جہنم میں جانے دو، میری بیٹی کے لیے کچھ کرو۔ تم کسی طرح معلوم کرو گے بلی تمہاری بیٹی کو کسی دوسرے ملک میں لے جائے گی یا بھارت میں ہی رہے گی، ایسا نہ ہو کہ میں بھارت آؤں تو وہ کسی دوسرے ملک میں جا چکی ہو، میں کیسے معلوم کروں؟ وہ مجھے اپنے دماغ میں نہیں آنے دیتی ہے۔ الپا عقل استعمال کرو، تمہاری بیٹی 2.5 برس کی ہے، آنکھوں سے دیکھتی ہے خواہ کسی کو پہچان نہ سکے، کانوں سے آوازیں سنتی ہے خواہ ہر طرح کی آواز نہ سمجھ سکے، تم بیٹی کے دماغ میں رہ کر اس کے آس پاس کی آوازیں سن سکتی ہو، دوسرے بولنے والوں کے لب و لہجے کے ذریعے ان کے دماغوں میں پہنچ کر بہت کچھ معلوم کر سکتی ہو۔ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اپنی بیٹی کے ذریعے بہت کچھ معلوم کر سکتی ہوں، میں ابھی جا رہی ہوں، جو معلومات حاصل ہوں گی وہ تمہارے پاس آ کر بتاؤں گی۔ اس کی بیٹی مونا صرف ماما، پاپا اور تاتا جیسے الفاظ بولتی تھی، ان الفاظ کی ادائیگی کا بھی ایک مخصوص لہجہ ہوتا تھا، مونا کی ایک مخصوص آواز اور انداز ہوتا تھا۔ الپا اس کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس بچی کا دماغ ابھی اپنی ذاتی اور پرائی سوچوں سے خالی تھا، وہ سنی ہوئی باتیں سمجھ نہیں پاتی تھی، اس لیے سوچ کی باقاعدہ لہریں نہیں بنتی تھیں، لیکن اس کے قریب بلی یا کوئی اور باتیں کرتا تو الپا انہیں سن کر سمجھ سکتی تھی۔ فی الحال اس کے آس پاس کوئی نہیں بول رہا تھا، البتہ ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی، یہ آواز بتا رہی تھی کہ بلی اس کی بیٹی کو ہیلی کاپٹر میں کہیں لے جا رہی ہے۔
بھارت میں کوئی پرائیویٹ فلائنگ کمپنی نہیں تھی اور انڈین ایئر لائن سے کوئی ہیلی کاپٹر ملک سے باہر جانے کے لیے کرائے پر نہیں ملتا تھا۔ وہ بھارت کے اندر ہی ایک بڑے شہر سے دوسرے بڑے شہر جا رہی تھی۔ الپا انتظار کرنے لگی۔ گھنٹے 2 گھنٹے بعد معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ کس شہر میں پہنچی ہے اور وہاں سے کہیں دوسری جگہ جانے والی ہے یا نہیں۔ اس نے پورس کے پاس آ کر اسے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کے ذریعے ہیلی کاپٹر کی آواز سن رہی ہے، شاید وہ ممبئی سے دہلی جا رہی ہوگی۔ پورس نے کہا وہ ممبئی سے کسی فلائٹ کے ذریعے کسی دوسرے ملک کی طرف جا سکتی تھی، ہو سکتا ہے وہ ممبئی میں خطرہ محسوس کر رہی ہو، اس لیے دہلی سے کسی فلائٹ کے ذریعے دوسرے ملک جانا چاہتی ہو۔ میں ہر 10-15 منٹ کے بعد اپنی مونا کے دماغ میں جاتی رہوں گی۔ اس نے ایک چھوٹے سے شہر میں جا کر ایک ہوٹل میں قیام کیا، وہاں کمرے میں بیٹھ کر ہر 10-15 منٹ کے بعد بیٹی کے دماغ میں جانے لگی۔ اس سے بہت دور ممبئی کے ایک بنگلے کے بیڈ روم میں ننھی مونا تنہا تھی۔ وہ ایک قالین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چاروں طرف رنگ برنگے قیمتی کھلونے بکھرے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے ایک بڑا سا کیسٹ ریکارڈر آن تھا اور اس ریکارڈر سے ہیلی کاپٹر کے پرواز کرنے کی آواز ابھر رہی تھی۔ الپا یہی آواز سنتی رہی تھی، پھر ایسی آواز ابھری جیسے ہیلی کاپٹر کہیں اتر گیا ہو۔ اس کے گردش کرتے ہوئے پنکھے آہستہ آہستہ تھم رہے تھے، تیزی سے چلتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، پھر ایک کار کے دروازہ کھلے اور بند ہوئے۔ کار تیز رفتاری سے جانے لگی۔ اس کار کے ریکارڈر سے میڈونا کے گانے کی دھیمی دھیمی آواز ابھر رہی تھی۔ تقریباً پون گھنٹے بعد وہ کار رک گئی۔ بہت سی عورتیں اور مردوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک عورت کی آواز واضح تھی، وہ کہہ رہی تھی، میم صاحب یہ مچھلی ایک دم تازہ ہے، ایک کانٹے والا روہو ہے، 30 روپے میں لے لو میم صاحب۔ بلی ڈونا کی آواز ابھری، مچھلی نہیں لینا ہے، جاؤ پیچھا چھوڑو۔ اوہ نان سینس، یہ انڈین لوگ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے ہیں۔ پھر قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ بلی کی آواز ابھری، کیا یہ لانچ ممبئی جائے گی؟ ہاں جی، بس جانے والی ہی ہے۔ پھر ایسی آوازیں آتی رہیں جیسے وہ ٹکٹ خرید کر لانچ میں آ گئی ہو۔ لانچ کے انجن کی آواز سے پتا چلا کہ وہ سمندر میں تیزی سے جا رہی ہے۔ الپا نے پورس کے پاس آ کر کہا وہ ہیلی کاپٹر کسی ساحلی علاقے میں اترا تھا۔ بلی کسی مچھلی گھاٹ سے گزر کر ایک لانچ میں سوار ہو گئی ہے اور وہ لانچ ممبئی جا رہی ہے۔ پورس نے کہا بلی سیدھے راستے سے ممبئی جا سکتی تھی مگر بہت گھوم پھر کر جا رہی ہے تاکہ وہ تمہاری نظروں میں نہ آئے۔ تم اسی طرح اپنی بیٹی کے دماغ میں جاتی رہو، وہ جہاں جا کر پناہ لے گی ہمیں اس جگہ کا علم ہو جائے گا۔ پورس تمہیں بھارت آنا چاہیے۔ اگر بلی ممبئی سے کسی فلائٹ میں سوار نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی دوسرے ملک نہیں جا رہی ہے، پھر میں بھارت کے لیے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ الپا اس کے دماغ میں سے نکل کر پھر بیٹی کے دماغ میں آ گئی۔ اسے رنگ برنگے کھلونے یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے بیٹی خیالوں میں کھلونوں کو دیکھ کر ان سے کھیل رہی ہو۔ اس ننھی مونا کے دماغ پر کیسٹ ریکارڈر سے ابھرنے والی آوازیں حاوی تھیں۔ اس بیڈ روم سے ذرا دور ثانی اور پارس ڈرائنگ روم میں بیٹھے ایک ٹی وی اسکرین پر ننھی مونا کو دیکھ رہے تھے اور اس کیسٹ ریکارڈر سے ابھرنے والی آوازیں سن رہے تھے۔ جب سے الپا اینٹی ٹیلی پیتھی دوا کے خوف سے بھاگتی رہی تھی تب سے ثانی اور پارس اس کا پیچھا کرتے رہے تھے۔ وہ جس ٹیکسی میں سفر کرتی رہی تھی ثانی اس ٹیکسی کے ڈرائیور کے اندر خاموشی سے موجود رہی تھی۔ وہ پارس کے ساتھ ممبئی سے ٹرین میں سوار ہوئی تھی۔ اسے ڈرائیور کے ذریعے معلوم ہو رہا تھا کہ الپا کس اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہونے والی ہے۔ اس نے کاؤنٹر پر بکنگ کلرک سے الپا کو اسی کیبن کا ٹکٹ دلوایا تھا جس میں وہ موجود تھی۔ پارس سلمان افریدی بنا ہوا تھا، ثانی سے رخصت ہو کر دوسرے کمپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ بہرحال وہ ثانی کے تعاون سے اپنی بیٹی کو اپنے ممبئی والے بنگلے میں لے آیا تھا۔ انہوں نے دور رس نتائج حاصل کرنے کے لیے 2.5 برس کی ایک بچی 2 دن پہلے اناتھ آشرم سے حاصل کی تھی۔ ثانی نے اس بچی کے نازک سے کومل سے دماغ میں ماما پاپا تاتا جیسے الفاظ بالکل مونا کی آواز اور لہجے میں نقش کرائے تھے۔ وہی اناتھ آشرم والی بچی بیڈ روم میں کھلونوں کے درمیان کھیل رہی تھی اور اس کے پیچھے کیسٹ ریکارڈر سے آواز ابھر رہی تھی۔ پارس کی اصلی بیٹی مونا دوسرے بیڈ روم میں سو رہی تھی۔ ثانی نے مونا کو لے کر ٹرین سے اترنے کے بعد کار میں ممبئی تک سفر کیا تھا اور سفر کے دوران میں مونا کے نرم و نازک دماغ سے ماما پاپا اور تاتا جیسے الفاظ مٹا دیے تھے۔ اس عمل کے نتیجے میں الپا خیال خوانی کے ذریعے اناتھ آشرم والی ڈمی مونا کے دماغ میں پہنچ گئی تھی۔ اب یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ ثانی اور پارس ننھی مونا کو ایک یہودی ماں کے سائے سے نکال کر اپنے
ماحول میں پروان چڑھانے کے لیے ایسی چالیں چل رہے تھے۔ ان کی یہ چال صرف یہیں تک محدود نہیں تھی، اس سے آگے دوسری چال چلنے کے لیے ان کے پاس نتاشا اور نتالیہ دو مہروں کے طور پر تھیں، اور وہ ان بہنوں کو ابھی ایکشن میں لانے والے تھے۔ امریکہ، اسرائیل، مہاراج گرو دیو اور پورس وغیرہ یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ مہاراج اپنے طور پر چالیں چلنے کے باوجود نتاشا اور نتالیہ کو قیدی بنا کر نہیں رکھ سکا۔ نیلما ان بہنوں کو مہاراج سے چھین کر لے گئی تھی۔ نیلما کا یہ رول ثانی ادا کر رہی تھی، اور تمام مخالفین اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ نیلما نے ان بہنوں کو کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ ثانی نے ان بہنوں پر چند روز پہلے تنویمی عمل کیا تھا۔ یہ بات ان کے ذہنوں پر نقش کی تھی کہ انہیں نیلما ٹریپ کر کے لے گئی تھی اور ان پر تنویمی عمل کیا تھا، لیکن بار بار جسم بدلنے کے باعث اس کی آتما شکتی کمزور ہو گئی ہے، اس لیے اس کا تنویمی عمل دیر پا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا دونوں بہنوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ معمولہ اور تابع دار بن کر نیلما کو دھوکہ دیتی رہیں گی، پھر موقع ملتے ہی وہاں سے فرار ہو جائیں گی۔ ثانی نے پارس سے کہا اب انہیں فرار ہونے کا موقع دینا چاہیے۔ کیسٹ ریکارڈر کے ذریعے جس لانچ کی آواز ابھر رہی تھی وہ ممبئی کے ساحل پر پہنچنے والی ہے۔ اس سے پہلے میں نتاشا اور نتالیہ کو اسی ساحل پر لے جا رہی ہوں۔ وہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر بنگلے کے باہر پورچ میں کھڑی ہوئی کار کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ نتاشا اور نتالیہ اسی بنگلے کے ایک اور کمرے میں تھیں۔ ثانی نے ان کے دماغوں کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ وہ دونوں اپنے سامان کا ایک بیگ اور ڈمی مونا کو اٹھا کر تیزی سے چلتی ہوئی بنگلے کے باہر اسی کار کی اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئیں جس کی پچھلی سیٹ پر ثانی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ معمولہ اور تابع دار تھیں، ثانی کی مرضی کے بغیر ان کی موجودگی کو سمجھ نہیں سکتی تھی۔ نتاشا تیزی سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے ممبئی کے اس ساحل کی طرف جانے لگی جہاں لانچیں لنگر انداز ہوتی تھیں۔ ڈمی مونا نتالیہ کی گود میں تھی اور کیسٹ ریکارڈر پچھلی سیٹ پر ثانی کے پاس تھا۔ دور ایک ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی ہوئی الپا اٹھ کر باہر اپنی کار میں آ گئی، پھر اسے تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے ممبئی کی طرف جانے لگی۔ وہ اپنی بیٹی کے دماغ میں جاتے آتے ہوئے آوازیں سن رہی تھی۔ وہ ممبئی اس وقت پہنچی جب کیسٹ ریکارڈر والی لانچ بھی ایک ساحل پر پہنچ رہی تھی۔ وہ توجہ سے ریکارڈر کی آوازیں سن رہی تھی۔ اس نے بلی ڈونا کی آواز سنی۔ وہ ایک عورت سے کہہ رہی تھی پلیز اس بچی کو ذرا سنبھالو، مجھے بتاؤ کیا اس گھاٹ میں عورتوں کا ٹوائلٹ ہے؟ دوسری عورت کی آواز سنائی دی ہاں بچی مجھے دو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ٹوائلٹ میں پہنچاؤں گی۔ تھوڑی دیر تک قدموں کی آوازیں سنائی دیں، پھر ایک دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی اس عورت کا سخت لہجہ سنائی دیا خبردار ذرا بھی حرکت نہ کرنا، اس ریوالور میں سائلنسر لگا ہوا ہے، ہمیں بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے تمہاری گردن کے پیچھے ماسک میک اپ کا جوڑ دیکھا ہے، تم نے ماسک میک اپ کیا ہے اور اس بچی کو کہیں سے اغوا کر کے لائی ہو۔ بلی کی آواز سنائی دی میں نے کسی کی بچی نہیں چرائی ہے، یہ میری بچی ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے ماسک میک اپ کیا ہے مگر تمہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ رقم کی ضرورت ہے، اپنا یہ بیگ ہمارے حوالے کرو اور اپنے بارے میں جب تک سچ نہیں بولو گی یہ بچی تمہیں نہیں ملے گی۔ سسٹر تم اس کے چہرے سے ماسک نوچ لو۔ الپا کو پتا چلا کہ بلی کو ریوالور کی ذات میں رکھنے والی دو عورتیں ہیں۔ بلی ضد کر رہی تھی کہ چہرے سے ماسک نوچ کر نکالنے نہیں دے گی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے درمیان جدوجہد ہو رہی ہے۔ پھر اس عورت کی حیرت بھری آواز سنائی دی ارے یہ تو بلی ڈونا ہے، یہ کس کی بچی اغوا کر کے لے جا رہی ہے؟ اسی وقت الپا نے اپنی کار ایک جگہ روک کر اس عورت کے دماغ میں پہنچ کر کہنا چاہا کہ بلی اس کی بیٹی کو اغوا کر رہی ہے۔ الپا کی خیال خوانی کی لہریں نتاشا کے دماغ میں پہنچی، اس نے سانس روک لی۔ الپا نے دوسری تیسری بار اس کے اندر پہنچ کر کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن وہ ثانی کی مرضی کے بغیر الپا کو دماغ میں ایک لفظ بھی بولنے کی اجازت نہیں دے سکی تھی۔ الپا نے مجبور ہو کر پھر کار سٹارٹ کی۔ وہ ساحل کے قریب پہنچ رہی تھی۔ اس نے پھر بیٹی کے دماغ میں پہنچ کر آواز سنی اور چونک گئی۔ سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے گولی چلنے کا دھیما سا کھٹکا ہوا تھا۔ بلی ڈونا کی آخری کراہ سنائی دی تھی، پھر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ الپا کو بلی کے دماغ میں پہنچ کر اس کے مردہ ہو جانے کی تصدیق کرنا چاہیے تھی لیکن اپنی بیٹی کی اہمیت زیادہ تھی اور وہ دو عورتیں اس کی بیٹی کو لے جا رہی تھیں۔ اسی وقت ثانی نے نتاشا، نتالیہ اور ڈمی مونا کو وہاں پہنچا دیا تھا۔ وہ دونوں بہنیں ڈمی مونا کو اٹھائے کار سے اتر کر ٹیکسی سٹینڈ کی طرف دوڑنے لگیں۔ دوسرے راستے سے الپا اپنی کار
کار ڈرائیو کرتی آ رہی تھی۔ اس نے دور سے دونوں بہنوں کو ایک ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا اور پہچان لیا۔ پوری قوت سے چیخ کر آواز دی، نتاشا، نتالیا رک جاؤ، میں الپا ہوں، پورس کی اور تمہاری دوست ہوں۔ اس وقت تک ٹیکسی آگے نکل گئی تھی۔ الپا کی کار کے آگے دو ہیوی ٹرک بے ترتیبی سے راستہ روکے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ بار بار ہارن بجا کر راستہ مانگ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے راستہ ملا۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے لگی۔ پورس کو مخاطب کر کے بولی، میرے اور تمہارے لیے خوش خبری ہے، میں نے ابھی نتاشا اور نتالیا کو دیکھا ہے۔ وہ بلی ڈونا کو گولی مار کر میری بیٹی کو لے کر آگے ایک ٹیکسی میں جا رہی ہیں۔ میں ان کے دماغ میں پہنچ کر انہیں دوستی اور تحفظ کا یقین دلانا چاہتی ہوں، لیکن وہ سانسیں روک لیتی ہیں۔ پورس نے خوش ہو کر کہا، الپا تم بہت بڑی خوشخبری سنا رہی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ وہ دونوں بہنیں نیلما کی قید سے کس طرح نکل آئی ہیں، ان کے حالات معلوم کرو، کسی بھی طرح ان کے دماغوں میں پہنچو یا اس ٹیکسی کو روکو، پتہ نہیں وہ کہاں بھٹک رہی ہیں۔ اسی وقت ثانی خیال خوانی کے ذریعے دونوں بہنوں کے اندر پہنچ رہی تھی۔ ان کے خیالات بتا رہے تھے کہ پرائی سوچ کی لہریں بار بار دماغ میں آنا چاہتی ہیں اور وہ انہیں بھگاتی جا رہی ہیں۔